بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں اڈاپشن ویزا سب کلاس 102 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر فیچرز، ڈیوریشن، کوسٹ، پروسیسنگ ٹائم، ایلیجیبلٹی، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپس، بینیفٹس، چلڈرن گارڈینشپ، ڈاکومنٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کی ڈیوریشن، پروسیسنگ ٹائم، فیچرز اور کوسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے ذریعے وہ بچے جن کو اڈاپٹ کیا ہے آسٹریلیا سے باہر آسٹریلیا آنے تاکہ وہ بچے اپنے اڈاپٹڈ والدین کے ساتھ آسٹریلیا میں رہیں۔ یہ سب کلاس 102 اجازت دیتا ہے کہ لے پالک بچہ آسٹریلیا آئے اور زندگی کو بچے کو اڈاپٹ کر لیا ہے یا کرنے والے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اڈاپٹیو والدین بچے کو اسپانسر کریں گے ویزے کے لیے اور یوزلی طور پر اس کے بہاف پر اپلائی کریں گے۔ یہ پرماننٹ ریزیڈنس ویزا ہے۔ اگر اڈاپشن اسٹیٹ یا علاقے کی طرف سے ہے تو اڈاپشن کو فائنلائز کرنے سے پہلے درخواست جمع کریں۔ اگر آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا کر لیا ہے بچے کو پاکستان سے تو آپ درخواست جمع نہیں کر سکتے ڈپارٹمنٹ میں۔ اس کی میعاد تا حیات ہوتی ہے یعنی مستقل، اور فیس پر ہیڈ 2415 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اس میں درخواستیں بہت ہی کم درج ہوتی ہیں، اس لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے کہ کب جواب آئے گا۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بچے کی عمر 18 سال سے کم ہو، آسٹریلیا سے باہر رہتا ہو، اسپانسر نے اڈاپٹ کر لیا ہو یا کرنے والا ہو، ہیلتھ اور کریکٹر کی شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ درخواست جمع کرتے وقت بچے کی عمر 18 سال سے کم تھی اور فیصلہ ہونے والا اس سے پہلے بچہ 18 سال کا ہو گیا تو وہ اس ویزے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو اوورسیز گارڈینشپ آف چلڈرن اڈاپٹڈ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر اڈاپشن فائنلائز ہو گئی یا اسٹیٹ یا علاقے کی طرف سے ریکگنائزڈ ہو، اڈاپشن اتھارٹی سے جب بچہ داخل ہوگا آسٹریلیا میں، فورن افیئرز آف منسٹری بچے کے گارڈین کے طور پر ہوگی، اور یہ گارڈینشپ پاورز کو ڈیلیگیٹڈ کیا جائے گا اسٹیٹ اور ٹیریٹری کی ویلفیئر اتھارٹیز کے پاس۔ اگر مندرجہ ذیل واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ سچ ہو گیا تو منسٹری گارڈینشپ روک دے گی۔ مثلاً بچے کو نیشنلٹی مل گئی ہو یا مل گئی ہے، بچہ 18 سال کا ہو گیا ہے، آسٹریلین اڈاپشن آرڈر بچے کے لیے بنا دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ 2 فارمز مکمل کر کے جمع کرنے ہیں۔ بچہ یا اسپانسر نے یہ فارمز مکمل کرنے ہیں۔ فارم 47 CH، جس کو ہم اپلیکیشن فار مائگریشن ٹو آسٹریلیا بھی کہا جاتا ہے، یہ درخواست بچے کے لیے ہوگی، اور اسپانسرنگ والدین فارم 404 بھریں گے، جس کو ہم اسپانسرشپ ٹو مائگریٹ ٹو چائلڈ فار آسٹریلیا کہتے ہیں۔ یہ فارمز انگلش میں بھرنے ہیں، تمام کاغذات اور فیس بھی بھرنی ہے درخواست کے ساتھ۔ درخواست جمع کرنی ہے ایک مائگریشن آفس میں آسٹریلیا سے باہر، جو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جمع کرنی ہے، اور فیس بھرنے کا طریقہ بھی وہیں سے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے فیس ادا کرنی ہے۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔
پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں PR کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔